अस्सलाम वालेकुम आदाब व्यूअर्स। मैं गुलाम कर मलिक न्यूज़ अदल इंसाफ से। आदाब जनाब। हल्का पंचायत बरत डी की वार्ड नंबर 6 में हम इस गर्ज़ो गायद के लिए आए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से एफआरसी कमेटी बनाई गई और इसके सर्टिफिकेट पे रूल सेंटर से 2006 टू 8 का रखा गया, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में इसका प्रूफ 2021 में किया गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान ने साहब फॉरेस्ट डेवलपमेंट ऑफिसर साहब ने डीसी ऑफिस डोडा में हमारी मीटिंग बुलाई और तमाम लेक्चर इस कमेटी के बारे में दिया, इसमें लॉस क्या है और फ़ायदा क्या है। लेकिन हम उसके बाद एलजी मनोज सैना साहब ने जम्मू कन्वेंशन सेंटर हमारी मीटिंग बुलाई गई। इस बारे डायरेक्शन खुद अपने मुंह से बोला और अपने हाथ से फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी के मेंबरों को सर्टिफिकेट भी इशू किए। लेकिन उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान की कमज़ोरियाँ प्रूफ हो चुकी हैं कि मैं यही सर्टिफिकेट लेके डिस्ट्रिक्ट डोडा के डीसी साहब के पास हाज़िर हुआ। लेकिन वो कहने लगे मैंने इस सर्टिफिकेट के तहत एक फार्म तैयार करवाना है डेफो साहब से, जिस पे गरीब आवाम को शेड्यूल ट्राइब एंड अदर्स ट्रेडिशनल डीलर्स जो होंगे उनका फ़ायदा जो होगा वो हम उस फार्म पे देंगे। लेकिन बहुत बड़े अफसोस की बात है कि 2 साल गुजरने के बाद भी इस कमेटी के चेयरमैन या सेक्रेटरी या 13 मेंबर्स जो हैं उनको किसी ने उस तक का मौका भी नहीं दिया। ये कलेक्शन चली आ रही है हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान और बीट गार्ड या बीट फॉरेस्टर साहब जो होते हैं, क्लेम हमसे लिखाए गए जिजवान में, बर्थ जिजवान में रेंजर साहब आए, सुमेर साहब उनका नाम था। क्लेम हमने दिए। एक रास्ता हमने दिया वाटर टैंक टू खरशाली जिसके लेंथ 5 किलोमीटर थी रास्ता। दूसरा रास्ता हमने बाड़ा टू डोगा दिया जिसकी लेंथ 4.5 किलोमीटर थी। बहुत बड़े अफसोस और रोने वाली बात यह है कि कलेक्शन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान और फॉरेस्टर साहब और गार्ड साहब ने किया। हमारे पूछने के बगैर ही काम किसी को दिया गया। अगर अब काम ही बना होता तो हमारा माल मवेशी चलता, हमारे आदमी चल सकते थे। जहां माल मवेशी को टांग फंसने का खतरा और टूटने का भी खतरा दुश्वार है, आदमी चले तो कैसे चले। ये बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका है, इधर लाइट्स की भी प्रॉब्लम होती है और रास्तों की तो बहुत प्रॉब्लम है। जहां दुधवा की वार्ड नंबर 6 में हम इस वक्त आए हैं, इधर बढ़ चढ़ के गरीब आवाम ने ज़्यादातर रास्तों की डिमांड की है, लेकिन पुराने रास्ते जो थे वो बोसीदा हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट साहिबान ने इस पे गौर फिक्र नहीं किया। जो यहाँ इस वक्त की वार्ड सभा में प्रूफ हुआ कि गरीब आवाम को पूछा नहीं जाता है, गरीब आवाम से सवालात लिखे जाते हैं, अंगूठे लिए जाते हैं, दस्तखत लिए जाते हैं, लेकिन आगे से कुछ नहीं आता है। एक आधार कार्ड गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है जिसकी वेरिफिकेशन एक दिन में 8 बार भी होती है इस वक्त। लेकिन अगर अब 8 बार वेरिफिकेशन होती है तो एक बार उसका नफ़ा आ जाए तो दिल तसल्ली गरीब आवाम को पहुंच जाए कि हाँ जी इस लिखने का कोई फ़ायदा है। लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं है, सिर्फ लिखाई
کا کام ہے. میں پیسہ فوٹو سٹیٹ والوں کو دینا ہے لے جا کے, اور سکین والوں کو دینا ہے, اور غریب عوام کو کوئی پوچھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. صرف سوالات ہی لکھے جاتے ہیں اور وہاں سے پروف کچھ نہیں مل رہا ہے. فارسٹ رائٹ ایکٹ کمیٹی کو ڈائریکشن اس بارے یہ دی گئی کہ لینڈ لیس پہلے دیکھا جائے گا. اس میں کلیم بڑھ چڑھ کے یہی ہے, لیکن بھگوان کے فضل و کرم سے ہماری اس پنچایت میں ایسا ہم نے ڈھونڈا لیکن کسی کو نہ پایا. زمین سب کے پاس کم ہی ہے, زیادہ کسی کو نہیں ہے. اپنے سال کا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے. اگر ہو بھی جائے کسی کو تو یہ بہت پہاڑی علاقہ ہے, بالو آ جاتا ہے, بندر پڑ جاتے ہیں, تو 100% میں سے 50 کو وہ کھا جاتا ہے اور 50% محنت مشقت سے غریب عوام کو حاصل ہوتی ہے. اگر اس مشکلات کے ہوتے ہوئے بھی ایڈمنسٹریشن ڈوڈا ان سوالات پہ غور و فکر نہ کرے تو غریب عوام کا بچنا بہت مشکل ہے. اور روڈوں کی پرابلم ہے, سکولوں کی پرابلم ہے, اور راستوں کی پرابلم ہے, مال کے لیے پانڈس کی ضرورت ہے. تو پل جو فارسٹ والوں کی طرف سے ہوتے تھے وہ دبیل کر دیے گئے ہیں. ہم نے بہت بار کلیم دیے لیکن اس بارے ڈپارٹمنٹ کے آفیسر صاحبانوں نے بولا کہ نہیں, پرانے کو مرمت کے لیے کچھ دیں گے لیکن نیا ہم سینکشن نہیں کروا سکتے ہیں. لیکن چلو اب نیا نہیں کروا سکتے تھے تو پرانے کو اگر ریپیرنگ ہو جاتی تو غریب عوام کو کچھ دل تسلی آ جاتی. کتنا مال بارش کی وجہ سے ندی نالے کا پانی بڑھ جاتا ہے, آسمانی بجلی گرنے سے ترٹ جس کو کہتے ہیں وہ آ جاتی ہے, کتنا مال اس میں بہہ جاتا ہے, اور نقصان ہی نقصان. غریب عوام نقصان سے دوچار ہے اس وقت چاروں طرف سے. اب گورنمنٹ کی ایک مہربانی یہ ہے کہ غریب عوام ڈنگر بھیڑوں سے اپنا چار گزار اور پاس کر سکتے تھے, لیکن یہ مہربانی ہے کہ چڑیا گھر سے پتہ نہیں کہاں سے وہ تندوے جن کو بولتے ہیں وہ چھوڑ دیے گئے ہیں, اور وہ دن میں 25 سے 30 بھیڑوں کو بھی چیر پھاڑ کر لیتے ہیں. اگر اس چیز کو بھی روکا جائے تو ایل جی منوج سنہا صاحب سے ہماری پرزور گزارش ہے کہ اس بارے بھی کچھ نہ کچھ سوچا جائے. اگر مال مویشی کا نقصان بھی ہوتا رہے, صرف لکھائی کا کام شروع کر دیا ہے تو غریب عوام پیسہ کہاں سے لائے گی, فوٹو سٹیٹ والوں کو کہاں سے دے گی, سکین والوں کو کہاں سے دے گی, اور جو غریب عوام نے اپنی محنت مشقت سے مال پالا تھا اس کو تندوے کھا جاتے ہیں, لیکن کسی کو ٹس سے مس نہیں ہے. تو ہماری پرزور گزارش ہے کہ سب سے زیادہ فصل کا نقصان کرتے ہیں, اس بارے سوچا جائے. اس کے بعد میں جو فصل تیار ہو جاتی ہے 6 مہینے ہم تیار کروانے میں لگاتے ہیں, اور ایک دن میں ایک رات میں بالو آ کے اس کو 100 کنال رقبے کو اجاڑ کے چلا جاتا ہے. تو ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے. مزدوری کر کے مشقت کر کے اس کی فصل کی گڈائی کے لیے بندوں کو گاؤں سے اکٹھا کر کے برف میں بھی گڈائی کی جاتی ہے, لیکن بارش میں بھی گڈائی کی جاتی ہے. ایسا ہوتا ہوا بھی اور سوالات لکھتے ہوئے بھی اگر ایڈمنسٹریشن ڈوڈا یا ایل جی صاحب ان باتوں پہ غور نہ کریں تو غریب عوام کو کوئی راستہ دکھائیں جس سے وہ اپنا چار گزار کر سکے. باقی یہاں کے عوام کا میں شکر گزار ہوں کہ یہاں بڑھ چڑھ کے لوگوں نے اس وارڈ سبھا میں شرکت کی اور اپنے دلی خیالات کا اظہار سبوں نے کیا ہے. ہم نے ایک تجربہ کیا, یہ بھی بولے, ہم نے ایک تجربہ کیا جو ہوتی ہے نا کنڈے والی تار, اس کی فینسنگ اگر جو جنگ باؤنڈری ایریا میں جو فارسٹ باؤنڈری ایریا میں جو زمینیں ہیں ادھر سے ہو جائے اس سے تھوڑا کنٹرول ہو جاتا ہے. اگر وہ بھی ہمیں وہ مہیا کریں گے تو چلو کچھ نہ کچھ اسے بھی ہو جاتا ہے بالوں کو. باقی جتنا میں نے تفصیل میں کہہ دیا, اس میں نوٹ کرنے والی لاسٹ پہ ایک بات آئی ہے
کہ تیندوے مال کو کھا جاتے ہیں، بالو فصل کو کھا جاتا ہے۔ اگر فارسٹ والوں کے پاس ہر چیز ہوتی ہے، ایسی کون سی بات ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اگر وہ کانٹے والی تار غریب عوام کو بھی وارڈ حساب کہیں دی جائے تو غریب عوام بھی اپنا مال بھی بچا سکتی ہے اور فصل بھی بچا سکتی ہے۔ تیندوا نہیں مانتا ہے لیکن بالو مان جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ اگر بالو کو رکا بھی لیتے ہیں لیکن وہ تیندوے چاروں طرف سے پڑ جاتے ہیں اور یکدم بھیڑ یا گائے کا چیر پھاڑ کر کے چلے جاتے ہیں، ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی ایک بکروال کو بیچارے کو 9 کے 10 پیڑ کاٹ دیے اس سے۔ یہی پرسوں 3 دن کی بات ہے کہ بلحال کھانا بدوش بکروال پنجاب سے آ رہا تھا تو اس کی 11 بھیڑیں تیندوے نے کاٹی کہ شیر نے کاٹی، یہ پروف نہیں ہے، لیکن اس کی دوڑتی ہوئی گائے ایک بچھڑے کو لے کے بھاگی اس سے ڈر کے۔ بچڑا راستے میں کہیں گر کے مر گیا اور گائے کو اوگاد پنچایت کے نیچے روڈ سے انہوں نے حاصل کیا ہے۔ تو ایل جی صاحب سے پرزور گزارش ہے یہاں کے عوام کی کہ ہماری اس مصیبت زدہ مشکلات پہ غور و فکر کیا جائے اور ایڈمنسٹریشن کو پرزور گزارش کی جائے کہ ان کے سوالات کا ضرور کچھ نہ کچھ بنایا جائے، ضرور ان پہ غور و فکر کیا جائے، پرانی طرح دبیل نہ کیا جائے مسئلے کو۔ اور جو ایف آر سی کمیٹی بنائی گئی ہے ان کو بھی ڈپارٹمنٹ اپنی تربیت کے مطابق مٹیریل بھی دیا جائے اور ممبروں کو سٹیمپ بھی دی جائے، کیونکہ ان کو عوام کے پاس یقین دہانی ان کی بھی ہو سکے کہ ان کو بھی کوئی ماننے کے لیے تیار ہو کہ یہ بھی ہاں جی کسی چیز میں کسی ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہیں۔ باقی شکریہ یہاں کے عوام کا، تو انشاءاللہ آگے کے لیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔